بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو كان بعدي نبی لكان عمر. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی موضع آخر اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے. حضرت عمر ابن خطاب نے ہمیشہ اللہ کا خوف سامنے رکھا ہے، پیغمبر دو عالم کے کردار کو سامنے رکھا ہے. تبھی تو حضرت عمر ابن خطاب کے دور میں کوئی شخص بھوکا سوتا ہوا نظر نہیں آتا، کوئی شخص پیاسا سوتا ہوا نظر نہیں آتا. امیر المومنین نے اپنوں کو نوازنے کی کوشش نہیں کی ہے. آج اگر مجھے کوئی عہدہ مل جائے، میری سب سے پہلے کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بھائی کو نوازوں، اپنے بیٹوں کو نوازوں، اپنی بیٹیوں کو نوازوں. اگر وہ اس منصب کا حق رکھتا تھا یا نہیں رکھتا تھا، جھوٹی سفارش، جھوٹے پیسے اور سارا کچھ ہم نے لا کر اپنی کرسی کو بچانے کی کوشش کی ہے. امیر المومنین کا کردار دیکھیے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسوں سے ایک گھوڑا خریدا، اور گھوڑا خرید کر رکھا کہاں پہ ہے؟ بیت المال میں، جہاں گھوڑے باندھے ہوئے تھے. حضرت عمر کے صاحبزادے نے اپنا خریدا ہوا گھوڑا بھی وہاں بیت المال کے گھوڑوں میں رکھ دیا. اب کچھ عرصے کے بعد سیدنا عمر ابن خطاب وہاں پہ چکر لگانے کے لیے آئے، اور عمر ابن خطاب نے جب نگاہ داڑھی اور نگاہ دوڑا کر اس گھوڑے کی طرف دیکھا اور وہاں کے اس شخص سے پوچھا، ذمہ دار فرد سے، کہ کچھ عرصہ پہلے تو یہاں پہ گھوڑا نہیں تھا، ابھی یہ گھوڑا کہاں سے آ گیا؟ بیت المال میں ایک ایک چیز کا حساب کتاب اور اس کی شروعات عمر ابن خطاب صحیح رکھا کرتے تھے. وہ کہنے لگا، امیر المومنین یہ گھوڑا آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کا ہے. اس نے کہا میں نے گھوڑا خریدے، چلو یہاں باقی جانوروں کے ساتھ باندھنے میں سہولت میسر ہے، اور یہاں پہ جناب اس کو کھانے پینے کے لیے ساری چیزیں وافر مقدار میں مل جائیں گی. عمر ابن خطاب نے یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا ہے. عمر ابن خطاب نے یہ نہیں کہا چلو وقتی فائدہ مل رہا ہے حاصل کر لیا جائے، حکومت کا یا خلافت کا پیسہ ہے ضائع ہوتا ہے، ہونے دے دیجئے. عمر ابن خطاب کی کردار کی واضح جھلک دیکھیے. عمر ابن خطاب نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کہا یہ مال بیت المال ہے، یہاں پہ یہ لوگوں کا دیا ہوا پیسہ، لوگوں کے دیے ہوئے مال میں سے یہ سارا کچھ آ رہا ہے، لہذا اس گھوڑے کو بیچ ڈالو اور فروخت کرنے کے بعد جتنا پیسہ تو نے لیا تھا وہ پیسہ تم رکھ لو، اور جو پیسہ اوپر اضافی مل رہا ہے، فائدے میں مل رہا ہے، وہ بیت المال میں جمع کراؤ، اس لیے کہ اس گھوڑے نے اتنے عرصے سے بیت المال میں سے کھانا کھایا ہے، بیت المال میں سے چارہ کھایا ہے. یہ کردار تھا عمر ابن خطاب کا. اپنوں کو نہیں نوازا، رعایت کی بات کیے، عوام کی بات کیے، لوگوں کی فلاح کی بات کیے، بہبود کی بات کیے. اس وجہ سے معاشرہ ترقی کی راہ پہ چلتا تھا. عمر ابن خطاب نے سب سے پہلے اپنے معاشرے کو تندرست کرنے کی کوشش کی ہے، اپنے معاشرے کو راہ راست پر آنے کی کوشش کی ہے، اور اس کی سب سے پہلی کرن عمر ابن خطاب نے اپنے گھر سے جلا کے رکھی ہوئی نظر آتی ہے. اور کی پرامن فضا کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ قرارداد آپ کو منظور ہے؟ حکومت اس کو گرفتار کرے؟ ماشاءاللہ. اس کے ساتھ ایک قرارداد یہ ہے کہ AGO اسپیشل برانچ سٹی 2 معاذ اللہ خان
جو نہ تجربہ کار انسان ہیں اور اس نمائندوں کے ساتھ بھی وہ ایسے رویے اختیار کرتے ہیں تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تو ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس کو اٹھا کر اس کی جگہ کوئی صحیح بندہ لایا جائے۔ محرم کو عام تعطیل کا اعلان کرتی رہتی ہے، تو ہمارا مرکزی حکومت سے بھی مطالبہ ہے کہ خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلامی سال کا اور سیدنا فاروق اعظم لاول خو چې تاسو ټولو ډیره شکریا ادا کوم چې تاسو په شارټ نوټس باندې راغی۔ دا چونکې زمونږ پهله ځلو پهله پروګرامو تجربه هم زمونږ دونه نه وه او الحمدلله پروګرام ښه دی۔ دې نه مخکې زمونږ ورو ډسټرکټ ممبر و، هغې سره د سیرت کمیټۍ چیرمین و، هغې نه مخکې ما ناظم پاتې شوی و، هغې سم دا کمیټې چیرمین و سیرت کمیټې، هغې نه مخکې حاجي طارق ادریسي دا چې کوم کاروي وه دا یې مخکې وچلوله۔ زه ستاسو ټولو ډېره شکریا ادا کوم، جزاک الله۔ جگمگانے لگا نور سے دل میرا جگمگانے لگا، میری روح کو بھی لطف دوا ماں گیا، قدسیوں نے لبوں کے بھی بوسے لیے، قدسیوں نے لمد کا نام آ گیا، قدسیوں نے لبوں کے بھی بوسے لیے، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا۔ نعت لکھتا ہوں میں، نعت پڑھتا ہوں میں، میرے ہاتھوں میں کوسے کا جام آ گیا۔ اب آپ کا دل اجازت دے تو نبی کا بڑا محترم شان والا ہے، وہ ہے بڑا محتشم، پڑھ کے پیچھے نمازیں علی نے کہا، پڑھ کے پیچھے نمازیں علی نے کہا، بعد آقا کے میرا امام آ گیا، پڑھ کے پیچھے نما گیا، اور بو جہل سے عجب اسے نے وعدہ کیا، بو جہل سے عجب اسے نے وعدہ کیا، اپنی بہن سے کلام خدا بن کے فاروق ان کا غلام آ گیا، سن کے اپنی بہن سے کل درود شریف پڑھنے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں نے تراشا جو گوہر ہے، آقا کی دعاؤں نے تراشا جو گوہر ہے، کیا شان عمر ہے، اسلام کے آنگن میں وہ ایک نور سحر ہے، کیا شان عمر ہے، جب آ گئی میدان میں تلوار عمر کی، للکار عمر کی، جب آ گئی میدان میں تلوار عمر کی، للکار عمر کی، پھر دیکھ گیا دین کا عدو زیر و زبر ہے، پھر دیکھ گیا دین کا عدو زیر و زبر